اللہ الرحمن الرحیم۔ خط نستعلیق میں ہم نے جیم کی تختی قاف تک پہنچائی تھی۔ آج کے سبق میں ہم قاف کے بعد جو حروف ہے وہ لکھیں گے۔ تو قاف کے بعد کاف کا نمبر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قلم کے نوک کے ساتھ جیم بنائیں گے، جیم کا سرہ بنائیں گے، پھر اس کے بعد الف بنائیں گے، اور یہ الف 3 قط ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لکیر کھینچیں گے اور اوپر کی طرف 2 قط ڈالیں گے، پھر یہاں سے 5 قط اوپر کی طرف ہم ڈالیں گے اور اوپر سے ہم کاف لکھنا شروع کریں گے، قلم کو نیچے کی طرف لائیں گے تو یہ کاف مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم با لکھیں گے۔ مفردات میں ہم نے جو بڑی با لکھی تھی جو کہ 11 قط تھی، وہی با ہم لکھیں گے۔ تو یہاں سے ہم شروع کریں گے، قلم کو اس طرح چلائیں گے اور اس کو 11 قط مکمل کریں گے۔ ایک خط یہاں پر ڈالیں گے اور اب 11 قط اس کو برابر کریں گے۔ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یہ 11 خط مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کاف ہے وہ لکھیں گے۔ تو اولاً ہم جیم لکھیں گے، پھر اس کے بعد 4 قط الف لکھیں گے، ایک 2 3 4، یہاں تک یہ الف ہم لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں میں فرق یہ ہوا کہ یہاں پر یہ جو الف ہے اس جیم میں بڑی با والی، اس میں 3 قط یہ الف لکھیں گے، لیکن اس میں جو الف ہے اس چھوٹی کاف میں، تو یہاں پر ہم الف 4 قط لکھیں گے، پھر یہی لکیر کھینچیں گے۔ باقی وہی طریقہ ہے جو اس کاف میں ہم نے کیا، اور اوپر سے ہم کاف لکھیں گے، 5 خط اس کو مکمل کریں گے، قلم کو اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف لائیں گے۔ اور اب چھوٹی با بنائیں گے جو کہ ہم نے 5 خط لکھی تھی مفردات کے اندر۔ 1 2 3 4 5، یہ 5 خط مکمل ہو گیا۔ تو 5 خط یہ مکمل ہو گیا اور 11 خط یہ با ہے۔ تو جیم اور کاف یہ مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم لام لکھیں گے۔ تو لام کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جیم الف جا ہم لکھیں گے، قلم کو اوپر کی طرف لے جائیں گے، اس کو 3 خط برابر کریں گے، یہ 3 خط مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک خط یہ ہو گیا، 3 خط آگے کی طرف اور 3 خط نیچے کی طرف، یہ صاد اور سین کے گولائی کی طرح ہم یہاں پر گولائی بنائیں گے۔ اب قلم کو اوپر کی طرف لے جائیں گے، ایک خط یہ مکمل ہو گیا اور یہ گولائی بھی مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میم کا نمبر ہے۔ تو دیکھو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جیم کی تختی میں ہم جیم اسی طرح لکھیں گے، یہاں سے قلم شروع کریں گے اور پھر یہاں پر تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے اور پھر اوپر کی طرف جائیں گے، لیکن جیم اور جیم میں ہم نے وہی جیم لکھا تھا جو کہ مفردات میں ہم نے لکھا تھا، اس کا سر اسی طرح بنایا تھا، اور باقی
اس کے بعد ایک را میں بھی ہم نے ٹیڑھا سا جیم لکھا تھا. اب یہاں پر جیم اور میم میں بھی ہم وہی جیم لکھیں گے جو کہ ہم نے مفردات کے اندر لکھا تھا، جو کہ 2 خط تھا. یہاں پر یہ 2 خط ہی جیم برابر کریں گے. دیکھو ان دونوں میں فرق ہے، یہ بالکل سیدھا ہے اور یہاں سے، اور یہ یہاں پر ٹیڑھا ہے. پھر اس کے بعد قلم کو نیچے کی طرف لائیں گے اور میم بنائیں گے. اب مفردات والا میم وہی مفردات والا میم ہے. اس کو 2 خط یہاں پر برابر کریں گے. قلم کو اس طرف لے آئیں گے اور نیچے 5 خط الف بنائیں گے. 3 4 5، یہ 5 خط مکمل ہو گیا. تو یہ جیم اور میم بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد نون کا نمبر آتا ہے، تو اس میں بھی وہی پرانا والا جیم ہے. اب اس کے بعد نون بنائیں گے، یہ بھی وہی مفردات والا نون ہے. گولائی سین اور صاد کے گولائی کی طرح ہے. اس میں 2 خط یہاں پر، پھر آگے کی طرف 3 خط ڈالیں گے، 3 خط نیچے کی طرف، 1 خط یہاں پر. اب یہاں سے ہم قلم شروع کریں گے، یہاں تک قلم کو پتلا چلائیں گے. پھر اس کے بعد ہم قلم کو موٹا چلائیں گے. یہ جیم کی تختی نون تک مکمل ہو گئی.